یزید صرف دمشق میں ہی نہیں بیٹھتا، وہ دنیا کے ہر خطے اور ہر کونے میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے کوفہ بھی صرف عراق میں ہی نہیں ہے، دنیا کے ہر گوشے میں کوفہ پایا جاتا ہے۔ جہاں بھی ظالم کو سپورٹ کرنے والے اور خاموشی اختیار کرنے والے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے نہ ہوں اور اپنے مفاد کے لیے چند ٹگوں سے سودا کرنے والے موجود ہوں تو وہ کوفہ ہی ہوا کرتا ہے۔ تو زمانے نے آج بھی کوفہ اور آج بھی فرات اور آج بھی دمشق کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آج وہ ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے بچے میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خواتین جن کی گودوں سے بچے چھین لیے گئے اور وہ بمبوں کی نظر ہو گئے، وہ ان ملبوں کے اوپر بیٹھ کر کے درود میرے مصطفیٰ پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کربلائے اثر کی زینب کا یہ جذبہ ہے، کربلائے اثر کے علی اصغر کا یہ جذبہ ہے، تو پھر زینب مدینے کی طرف منہ کر کے کیوں نہیں کہے گی اے محمد تمہارے اوپر فرشتوں کا درود نازل ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ 6 ماہ کے بچے استقامت کے کوہ گراں کیوں نہیں بنیں گے؟ تو آج ان سے حرارت لے کر کے یہ طاقت اور توانائی اس دور کے بچوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ اور اگر دنیا کے سامنے حسین ابن علی کی مثال نہ ہوتی تو ظلم اور جور اور جبر اور زیادتی کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کہیں کوئی ہمت نہ کرتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام قیامت تک کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنا، اور آپ کا سجدہ اللہ کے حضور بندگی کا سلیقہ سکھا گیا کہ دیکھیے کہ برستے تیروں کے اندر بھی سجدہ قضا نہیں ہوتا ہے۔ اور آج حسین ابن علی کے ماننے والے اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی نیازمندیوں کا اظہار کریں۔ مسلمان اللہ کا نیاز مند ہے، اس کا غلام ہے اور اس کا نوکر ہے، اور کسی ظالم، کسی جابر اور کسی یزید اور کسی فاسق اور ابن زیاد اور کسی شمر اور کسی خولی کے آگے سر نگوں ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر اور یہ قیام اور یہ سجدہ ہمارے لیے خضر بن کے کائنات کے اوپر ایسا چھایا کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ کبھی بجھنے نہیں پائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں، ہمارا سب کچھ قربان۔